علیہ نے علم حاصل کیا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے مولانا علی صاحب اسلام پھر مجھے کہنے دیجیے یہ ڈائس پر بیٹھے علماء کرام ان سب کا علمی رشتہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اس قاسمی کوچنگ سینٹر میں پڑھنے والے ہر طلبہ اور ہر طالبات کا تعلق اور ہر ایک کا علمی رشتہ وہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور جو بھی مدرسہ کے اندر پڑھے گا، مدرسہ کے اندر پڑھنے والا، مکتب کے اندر پڑھنے والا ہر طالب علم اور ہر طالبات کا علمی رشتہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ میرے بھائیو ہم سب لوگ آج خوش نصیب ہیں، آج ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے تعلیمی ادارے میں ہم پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں جہاں آپ کا آنا بھی مبارک، جہاں آپ کا بیٹھنا مبارک، اس پروگرام کو سننا مبارک۔ اگر آپ نے طلبہ اور طالبات کو حوصلہ افزائی میں حصہ لیا ہے تو وہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنا بھی مبارک، آپ کا پیسہ دینا بھی مبارک، آپ ہر اعتبار سے مبارک ہیں۔ یقین جانیے مختلف پروگراموں میں میں جاتا ہوں، لیکن جب بدھنگرہ کی سرزمین پر آیا اور وہاں یہاں پروگرام کو بغور سنا، طلبہ طالبات کو بغور سمجھا اور یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا تو یقین جانیے بدھنگرہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہر انسان زندہ ہے اور زندہ دل ہے اور اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے بہت سارے جلسوں کے اندر میں نے تقریر کی اور وہاں کے لوگوں کو سنا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا، لیکن اکثر جگہوں پر مجھے لوگ مردہ نظر آئے، لیکن آپ سب لوگ مبارک ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بدھنگرہ کی سرزمین ہے اور الحمدللہ بدھنگرہ کی سرزمین اور اس سرزمین سے اور اس زمین اس خاک نے الحمدللہ ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، جس پر ہندوستان ناز کرتا ہے، جس پر دنیا کو ناز ہے۔ یہ وہی بدھنگرہ کی سرزمین ہے جس کی خاک سے جنم لینے والے، جس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے نایاب حسن ہیں، جو ایک اچھے قلمکار اور ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے قلمکاری اور اپنے جرنلسٹ کے ذریعے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک الگ پہچان بنایا ہے۔ یہی بدھنگرہ کی سرزمین ہے جس کی کوکھ سے پیدا لینے والے یہ حضرت مولانا شاہنواز صاحب قاسمی ہیں۔ الحمدللہ آپ شروع سے آخر تک ان کو سن رہے ہیں۔ جب کوئی ہندوستان اسی بدھنگرہ کی سرزمین سے پیدا ہوتا ہے، یہ کس نے تیار کیا؟ یہ آپ کے مدرسے نے تیار کیا۔ یہ حضرت مولانا شاہنواز قاسمی کہاں سے نکلے؟ یہ مدرسے سے نکلے۔ یہ مدرسے نے اس ہندوستان کو نہیں اس دنیا کو ایسے ایسے جیانے دیے ہیں جس پر پورے ہندوستان کو ناز ہے۔ میرے بھائی یہ بہار کی سرزمین بہت زرخیز کی سرزمین ہے۔ یہ ہندوستان کی خاص طور پہ یہ شمالی حلقہ جو بہار کا ہے وہ بہت زرخیز ہے۔ میرے بھائیوں یہاں کی مٹی سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنی صلاحیت کا لوہا منوائے ہوئے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس کوچنگ سینٹر سے۔ آج ملک کے حالات سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ارتداد کی لہر پورے ملک کے
اور ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، یہ مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے۔ اور مسلمانوں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ مدرسہ زندہ ہے، یہ قاسمی کوچنگ سینٹر زندہ ہے، یہ مکاتب زندہ ہے، یہ اسلام زندہ ہے۔ یاد رکھیے، جس دن یہ مدرسہ ختم ہو گیا، جس دن مکتب ختم ہو گیا، اس دن یہ اسلام بھی مٹ جائے گا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے آنے والی جو نسل ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وہ نسل باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ یہ مدارس کی دین ہے، یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ یہاں تو ہیرے تراش تراش کر کے علماء کرام ملک کے اندر بھیجتے ہیں اور باضابطہ ان کو انسان بناتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ڈالی جاتی ہے۔ یقین جانیے مسلمان بھائیوں، مولانا شاہ نواز قاسمی نے کہا کہ اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیے اور ہر تعلیم سے پہلے قرآن کی تعلیم کو مقدم کیجیے، دین کی تعلیم کو مقدم کیجیے، اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، لیکن انجینئر اور ڈاکٹر اور پائلٹ بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ بچہ دین پر باقی رہے، دین پر قائم رہے۔ امریکہ کے اندر ایک پروفیسر ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے جنازہ پڑھانے کا، پروفیسر کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ روتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ تو پروفیسر ہیں، آپ تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لیے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیم اتنی اونچی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ پروفیسر کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بہت اونچی سے اونچی تعلیم دی، مجھے پروفیسر بنایا، مجھے ڈاکٹر بنایا، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم ہمیں دی، لیکن میرا باپ مجھے عالم نہ بنایا۔ آج میں عالم ہوتا، دین سے واقف ہوتا، تو آج میں اپنے باپ کے جنازے کی نماز خود پڑھاتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی انتقال کرتا ہے تو آپ امام صاحب کو بلاتے ہیں، آپ گاؤں والوں کو بلاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں، کسی عالم کی کھوج تلاش ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا باپ پڑھا ہے، میرا باپ انتقال کیا ہے تو اس کی اولاد جنازے کی نماز پڑھائے۔ آج آپ کے گاؤں میں شاد و نادر ایسے لوگ ملتے ہیں، لڑکا ملتا ہے جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کے اندر بھی تعلیمی بیداری لائی جائے۔ یاد رکھیے، خواتین کی حیثیت ایک دینی درسگاہ کے ہے، خواتین کی حیثیت ایک دینی درسگاہ کے ہے۔ اگر آپ نے خاتون کو تیار کیا اور اس کی صحیح تربیت کی تو وہ آگے آنے والی نسل کو، پاکیزہ نسل کو تیار کرے گی، وہ آگے آنے والی نسل کو کلمہ پڑھائے گی، وہ آگے آنے والی نسل کو قرآن پڑھائے گی اور اس کو دین پر باقی رکھے گی۔ میرے بھائیو، اس لیے عورتوں کو بھی تعلیم دینا نہایت ضروری چیز ہے، اور آگے آنے والی نسل کا انحصار انہی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ عورتوں پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک بیداری قائم کریں، بچوں کو ایک بیدار کریں، بچیوں کو بیدار کریں اور تعلیم کے تعلق سے بیدار کریں۔ آج حکومت یہ منصوبہ چلا رہی ہے، یہ اسکیم چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے بھائیو، یہ پیغام اس حکومت کا نہیں ہے،